مولا میرے مولا مولا میں لائیو دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے. عادل آباد سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اجتماع گاہ کا ویڈیو. عادل آباد کے سیتا گوندی میں اجتماع ہے یہ 2025 کا. علماء نے لکھا ہے صحابہ کے احکام اس مال کی کثرت اور شکایت جیسے فریضے کو ادا نہ کرنے اور انکار کرنے کی وجہ سے نفاق کی حالت میں اس کا انتخاب اللہ حضرت کی حفاظت میں. میں نے عرض کیا یہ مال کی محبت آدمی کو کہاں تک پہنچاتی ہے. اس لیے مالدار بننا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ دیندار بننا کمال ہے. دیندار بننا کمال. آج مال کی دوڑ ہے دنیا میں. مال کماؤ مالدار بنو اور قرآن و حدیث اور سارے نبیوں کی آواز اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ مالدار بننا ضروری نہیں ہے بلکہ دیندار بننا ضروری ہے. اسی لیے سارے صحابہ نے لائیو دیکھنے والے پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے. دین سے آراستہ کیا اور دین میں سب سے پہلے اپنا ایمان بنا. دل جب مومن بنتا ہے آدمی کے دل میں جب ایمان اتر جاتا ہے اور دل کی گہرائیوں کے اندر جب ایمان فیروز ہو جاتا ہے تو آدمی اپنی آنکھ سے غلط نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ اب آدمی کی آنکھ بھی مومن ہے. آدمی اپنے کان سے غلط نہیں سن سکتا اس لیے کہ کان بھی اس کے مومن ہے. اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ہاتھ بھی مومن ہے. یہ ہاتھ کسی کو تکلیف پہنچانے میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ ہاتھوں سے دوسروں کو نفع پہنچائے گا. جیسا کہ نوٹ ہے غریب کی مدد کرے گا یتیم کی مدد کرے گا. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان کی جان بھی محفوظ اور اس کا مال بھی محفوظ. یہ اللہ کی فرمانبرداری کی جگہ چل کر جائے گا یہ نافرمانی کی جگہ چل کر نہیں جائے گا. اس کی زبان بھی مومن ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے. کسی کو گالی دینا کسی کی غیبت کرنا کسی پر تہمت لگانا کسی پر بہتان مارنا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ایمان کی محنت کرائی. جو بھی آتا تھا وہ ایمان اعلان ہو گیا کہ جس نے ہجرت کر دی اس کا ایمان مکمل اور جس نے ہجرت نہیں کی اس کا ایمان مکمل نہیں. اللہ کے نام پر گھر چھوڑنا تو اللہ کی ہر بات ماننا آسان اور اللہ کے ہر نافرمانی سے بچنا آسان. اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کرنا آسان. طریقے آپ کی سنت کے خلاف زندگی بسر کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل اور سنت پر عمل کرنا سب سے زیادہ ہے. صحابہ کی زندگی دیکھو. صحابہ موقع تلاش کرتے ہم ایسا کریں اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے اور کر کے بتایا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ آپ کا صرف نماز کے لیے حکم نہیں تھا. نماز تو گویا ایک سبب ہے اور ایک ذریعہ ہے. کہ اگر نماز صحیح ہو جاتی ہے نا تو آدمی کی ساری زندگی صحیح ہو جاتی ہے. اور نماز اگر بگڑی ہوئی ہے تو اس کا اثر آدمی کی نماز سے باہر کی زندگی پر پڑتا ہے. انہوں نے کہا ساتھ میں جو لوگ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا دیکھ کر کرو. آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرا دھیان رکھا کرو یا راستے کے اندر کوئی چیز کا رکھا کرو. یہ کہتے ہیں آپ نے کہ نماز صحیح کرو. فرمایا اگر نماز میں نظر صحیح جگہ ہوتی تو نماز سے باہر کی زندگی میں بھی نظر صحیح ہوتی. نماز میں ایسا لگتا ہے کہ نظر صحیح جگہ نہیں رہتی اسی لیے نماز کی باہر کی زندگی میں بھی اس کا اثر یہ ہے کہ جہاں دیکھ کر چلنا چاہیے تھا وہاں دیکھ کر نہیں. اس لیے کہ نماز اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک حکم خداوندی کے تابع کر دینے کا نام نماز ہے. نماز تو معمولی چیز تھوڑی. جب کوئی آدمی مسلمان نماز کی نیت باندھتا ہے تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر کے لیے جب نیت باندھتی اب یہ اپنی آنکھوں سے اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے ضرور.
اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا. قیام میں وہی پڑھے گا جو اللہ کا حکم، سجدے میں وہی جو اللہ کا حکم، رکوع میں وہی جو اللہ کا حکم، قاعدے میں وہی جو اللہ کا حکم. اب اس کی کوئی مرضی نہیں بول رہی. اس کے ہاتھ وہی جہاں اللہ کی مرضی اور اس کے پیر وہی جہاں اللہ کی مرضی. پورا کا پورا سلام پھیرنے تک اس کا جسم حکم الہی کے تابع ہو گیا. اس حقیقت کا نام نماز ہے. جب آدمی نماز میں اس طرح کہ شروع سے لے کے آخر تک جس طرح میں اللہ کے سامنے ظاہر کے اعتبار سے کھڑا ہوا ہوں، میرا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ کے علاوہ مجھے مسلمانوں کی دکانیں اور مسلمانوں کے بازار ایسے تھے جیسے نماز پڑھنے والے کا نماز کا مصلی ہوتا ہے، اس کی نماز کی جگہ ہوتی ہے. جب مسلمان نماز کی نیت باندھتا ہے، جب مسلمان نماز کی نیت باندھتا ہے تو حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کَأَلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. جیسا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. آدمی نماز اس طرح پڑھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت ہو کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہ جس طرح نمازی کو نماز میں اللہ کا دھیان رہنا چاہیے